آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ پس کھاؤ تم اس میں سے جس پر اللہ رب العزت کا نام ذکر کیا گیا ہے، اگر ہو تم اس کی آیات مبارکہ پر ایمان لانے والے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور کیا ہے تمہارے لیے یہ کہ تم نہیں کھاتے مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تحقیق تفصیل کے ساتھ اس نے بیان کر دیا تمہارے لیے وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر وہ جن کی طرف تمہیں مجبور کیا گیا ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں کفار مشرکین کے دو دعووں، دو مطالبوں کا ذکر جو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ان کا ذکر تھا۔ ایک مطالبہ تو یہ انہوں نے کیا تھا کہ آپ ایک ثالث، ایک منصف مقرر کریں جو ہمارے اور تمہارے درمیان آ کر فیصلہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ثالث اور منصف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حکم ثالث میں تلاش نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ آپ ووٹنگ کروا لیں کہ لوگ کس طرف ہیں۔ لوگ اگر آپ کے عقیدے کو درست قرار دیں تو ہم سب آپ کے عقیدے پر آ جائیں گے، اگر ہم مشرکین اور کفار کے عقیدے کو لوگ ٹھیک کہہ دیں تو آپ کو ہمارے عقیدے پر آنا پڑے گا۔ اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے دیا کہ اے میرے محبوب، دنیا میں بسنے والے کثیر لوگ راہ حق سے پھرے ہوئے گمراہ ہیں۔ اگر کثیر لوگوں کی آپ نے اتباع کی تو وہ گمراہی کے راستے کی طرف آپ کو کھینچ کر لے جائیں گے، پھر رب تعالیٰ کے علاوہ آپ کا مددگار اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج کی آیات مبارکہ میں کفار مشرکین کا ایک اور شوشہ جو انہوں نے چھوڑا اور چھوڑا کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ کفار مشرکین ایک شوشہ یہ چھوڑا کرتے تھے کہ دیکھو، کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ، یہ المیہ اور یہ نظریہ ہے کہ جس جانور کو اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں، یعنی ذبح شدہ جانور، مسلمان جس جانور کو اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں، یعنی ان کے اپنے ہاتھ سے مرا ہوا جانور، یعنی ذبح شدہ جانور، اس کو یہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ اور جو جانور طبعی طور پر خود بخود مر جائے، جو یعنی رب تعالیٰ جس کو مارے، اس کو یہ مسلمان کہتے ہیں یہ مردار ہے، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جاتے، اس جانور کو نہیں کھاتے۔ کفار مشرکین نے یہ شوشہ چھوڑا، کہنے لگے کہ یہ عجیب مخلوق ہے مسلمان، جس جانور کو یہ خود مارتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، اس کو یہ کھاتے ہیں،
اور جو جانور خود بخود مر جائے، یعنی جس کو رب تعالیٰ مارے، کہتے ہیں کہ وہ مردار ہے، اس کے قریب نہیں جاتے، اس کو نہیں کھاتے۔ یہ مسلمان عجیب مخلوق ہے، ان کے دین اور مذہب کا کیا اعتبار ہے؟ یہ کفار اور مشرکین نے ایک شوشہ اور ایک ڈھکوسلا اپنی طرف سے چھوڑا، حالانکہ عقیدہ حق اور مذہب حق، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ جانور جس کو مسلمان اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں اور بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر اس جانور کی گردن پر پڑتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس جانور کی گردن پر بوقت ذبح اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت جل جلالہ کے نام کی برکت سے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام کی برکت سے وہ جانور جو ہے حلال ہو جاتا ہے، ہم مسلمان اس کو کھاتے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری کا جانور جس کے اوپر جو خود بخود مر جاتا ہے، تبھی موت مرا، حالانکہ پہلے جانور کو بھی اللہ ہی نے مارا، اور جو دوسرا جانور ہے اس کو بھی اللہ ہی نے مارا۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے جانور کی گردن پر اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کے نام کی برکت سے وہ میٹھا اور حلال ہو گیا، اور دوسرے جانور کو بھی اللہ ہی نے مارا، وہ تبھی موت مرا اور اس کی گردن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ رب تعالیٰ کے نام نہ لینے، نہ ذکر کرنے کی وجہ سے، وہ رب تعالیٰ کے نام سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ جانور جو ہے حرام اور مردار ہو گیا، اس کو ہم نہیں کھاتے۔ بات صرف اتنی ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ ڈھکوسلا چھوڑا۔ اور تکبیر جو جانور کی گردن پر پڑی جاتی ہے، اس کے متعلق توجہ، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جس وقت ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اگر پوری سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ یا سورۃ یاسین، یہ بڑی بڑی صورتوں میں سے کوئی صورت یا سارا قرآن اس جانور کی گردن پر پڑھ لیا جائے، تو وہ حلال نہیں ہوگا جب تک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح نہیں کریں گے، کیونکہ شریعت نے جو مسئلہ ہمیں دیا ہے، جو دین ہمیں سمجھایا ہے، بس وہی لفظ، وہی کلمہ، وہی تکبیر پڑھ کر ہی اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر اپنی مرضی کا نام جو ہے یہ دین ہوتا، تو پھر ہر شخص جو ہے وہ دین میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا اور اپنی ہی مرضی کرتا۔ تو جس وقت جانور ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اتنی بلند آواز سے آپ پڑھیں کہ اگر ہم بہرے نہیں ہیں تو ہمارے کان اچھی طرح اس تکبیر کے الفاظ کو سن لیں، وہ الفاظ ہمارے کان کے اندر گونجیں، ہم ان کی سماعت کر لیں۔ اور اگر اتنی اونچی آواز سے ہم نے نہیں پڑھا، اگر دل کے اندر پڑھا ہے، تو فقہ حنفی کی معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب جس کا نام البحر الرائق ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا، حرام رہے گا اگر تکبیر کی آواز، بسم اللہ اللہ اکبر کی آواز آپ کے کانوں نے نہیں سنی تو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مسئلہ تکبیر کا اس طرح ہے۔ اور اسی طرح جس وقت نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک ہم لے جاتے ہیں اور تکبیر کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز کی ہر نشیب و فراز، اونچ نیچ، رکوع قیام میں جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے، اللہ اکبر ہے، اونچ نیچ میں سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، سبحانک اللہ، ثنا سورۃ فاتحہ، اگلی سورت التحیات، درود پاک، اور ربی جعلنی، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، اس پڑھے ہوئے کی آواز ہمارے کان سنے، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ امام تو زور سے کہتا ہے نا، دوسروں کو
رکن تبدیل کرنے کے لیے۔ جو آدمی اکیلا کھڑا ہے، اتنی اونچی بھی نہیں کہ ساتھ والے کی نماز خراب ہو جائے، وہ تنگ ہو کر صف چھوڑ کر پیچھے چلا جائے، یہ میرے کہنے کا مطلب نہیں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو حرکت دے، کیونکہ قرأ یقرأ قرات کا معنی ہے پڑھنا، اور پڑھنے کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ نہیں بلکہ زبان کے ساتھ ہے۔ تو یہ کلمات اتنی اونچی آواز سے کہ کم از کم اس کے کان سن لے، اگر کانوں کے اندر آواز نہ گئی، بس چپکے اونچ نیچ میں رکوع قیام میں جاتا رہا یا دل میں یہ الفاظ کہتا رہا، تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ اس نے فرض پڑھ لیا، پڑھا ہوا فرض بھی گویا کہ اس کی گردن پر اسی طرح قائم اور برقرار رہے گا۔ تو یہ دونوں تکبیروں کے متعلق، ایک جو جانور کی گردن پر پڑھی جاتی ہے اور ایک نماز کی تکبیر، تو ان کی آواز جو ہے اونچی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی بہرا نہ ہو۔ ہاں اگر بہرا ہے، قوت سماعت اس کی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے الگ ہے، پھر یہ معذورین کے حکم کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر ہو تم اس کی آیات مبارکہ پر ایمان لانے والے۔ اور کیا ہے تمہارے لیے یہ کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا، حالانکہ تفصیل کے ساتھ تمہارے لیے اس نے بیان کر دی وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر۔ ہاں ایک صورت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، الا مضطررتم الیہ، کہ وہ جانور جس کی طرف تمہیں توجہ، وہ جانور جس کی طرف تمہیں مجبور کر دیا گیا ہے، اگر وہ حرام بھی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی ایسی جگہ پر پھنس گیا ہے کہ وہاں خنزیر کے گوشت کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، یا اسی طرح پینے کے لیے وہاں صرف شراب پڑی ہے، حالانکہ خنزیر اور شراب یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے لیے نجس العین ہے، یعنی بالکل نجس پلید اور ناپاک ہے۔ مسلمان ان دونوں چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، نہ خنزیر کے بال، نہ اس کی ہڈیاں، نہ اس کا گوشت، نہ اس کے کوئی اور لوازمات، اور نہ شراب۔ تو حدیث پاک میں ارشاد ہے، شراب بنانے والا، شراب اٹھانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب کوٹنے والا، شراب کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، یہ جتنے لوگ اس زمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا سب ملعون ہیں، اور رب تعالیٰ نے سب پر جنت کو حرام کر دیا۔ کہو استغفر اللہ۔ تو یہ خنزیر اور شراب یہ دونوں چیزیں نجس العین ہیں۔ نجس العین کا مطلب مسلمان نہ ان کو بیچ سکتا ہے اور نہ ان کو خرید سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ پر صاحب ایمان مومن مسلمان پھنس گیا ہے کہ خنزیر اور شراب کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، اور جان خطرے میں ہے، جان روح نکل رہی ہے، کھانے کی کوئی اور چیز نہیں، تو قرآن کہتا ہے غیر باغیوں ولا عادن، بندہ نہ حد سے بڑھنے والا ہو اور نہ ہی وہاں لذت تلاش کرنے والا ہو کہ مزے لے لے کر شراب پیے، مزے لے لے کر خنزیر جو ہے اس کا بھونا ہوا گوشت کھائے، مزہ لینے والا نہ ہو، بلکہ اپنی جان کے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھا سکتا ہے۔ یعنی چھٹاک کے ساتھ اگر جان بچتی ہے تو تولا نہیں، بس جتنے کے ساتھ جان بچتی ہے اتنا کھا لے، یہ معنی ہے مضطررتم الیہ۔ اور اگر وہاں زیادہ متقی بن کے بیٹھا رہا کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، میں تو نہیں کھاؤں گا، اور ان کے علاوہ اور کوئی حلال چیز ہے ہی نہیں جس کے ذریعے جان بچائے، اگر مر گیا تو یہ گناہ گار مرے گا۔ مسئلہ سن لو، اگر مر گیا ان کو نہ کھایا تو گناہ گار مرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حالت اضطراری میں حرام کھانے کی قرآن مقدس میں اجازت دی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسا کہ مشرکین اور کفار کی بات آپ نے سنی
کہ کچھ ان کے پاس سند دلیل اور کوئی علم ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اس کو حلال سمجھتے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے مارا، اور جس کو رب مار دے اس کو حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ اندر المیت تو کچھ اور تھا، اس پر اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کے نام کی برکت سے حلال، اور جو خود بخود مرا وہ رب تعالیٰ کے نام کی برکت سے محروم، اس لیے وہ حرام۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب پروردگار وہ خوب جانتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو حد میں رہ کر صاحب ایمان زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ جو حالت اضطراری میں یعنی مجبوری کی حالت میں اگر پھنس جائیں تو تھوڑا بہت حرام کھا کر اپنی جان بچا کر خطرے سے وہاں سے نکلنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو لذت تلاش کرنے کے لیے ہر وقت کھاتے ہی حرام ہے یا جم کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ رزق حلال طیب وافر مقدار میں دے، اور حرام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔